تو مجھے اس درخواست کو جب میں نے پڑھا تو مجھے ایسے لگا جیسے بچے ڈر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا چہرہ اس شخص کا جس نے یہ درخواست لکھی ہے قوم کو دکھایا جانا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اتنا انٹیلیجنٹ اور سپر انٹیلیجنٹ انسان کون ہے جو اپنی درخواست کے ذریعے نیب پوری قوم کو یہ بتا رہا ہے کہ مریم نے جو اپلیکیشن سبمٹ کی ہے جنرل فیض کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور اس کے جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مریم ایسے فیکٹس کو سامنے لا رہی ہے جو ان کے کیس کو اور پوری سازش کو ڈیمولش کرتا ہے، لہٰذا مریم کو جیل میں ڈالا جائے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا چہرہ قوم کو دکھایا جائے تاکہ ہم اس کو 21 نہیں 22 توپوں کی سلامی پیش کریں۔ جی، اور اب آپ مجھے چاہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، درخواست دینے والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، جو بھی اس درخواست کے پیچھے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ مجھے ڈرانے کے لیے ہے تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے میں نہ آپ کی گرفتاری سے ڈرتی ہوں، نہ آپ کے جعلی مقدمے سے ڈرتی ہوں، نہ آپ کے جعلی کیسز سے ڈرتی ہوں، نہ میں نیب سے ڈرتی ہوں۔ اور یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے مجھے ڈرا لیں گے تو ان کی بھول ہے۔ بالکل انشاءاللہ تعالی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کریں مجھے گرفتار، کریں میری بیل کینسل، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ سچ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ میڈم یہ بتائیے کہ ایک جلسے میں آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف نے جو 2 ابھی سلیکٹڈ اور سلیکٹرز ایک پیج پہ ان کے ٹکڑے کر دیے، اب 2-3 دن سے وہی ششوپن جاری ہے، تو کیا آپ لوگ کامیاب ہو گئے اس ایک پیج والے کو توڑنے میں؟ سچ کو ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہوتا ہے، سچ کو آپ کچھ دیر کے لیے طاقت سے دبا تو سکتے ہیں، لیکن the truth has to prevail and انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے۔ بلکہ نواز شریف صاحب نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا تو سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی۔ دوسری یہ بات کہ بالکل آئین، قانون اور جو اختیارات دیتا ہے ایک آئینی وزیر اعظم کو، ایک منتخب وزیر اعظم کو جو حقوق حاصل ہیں، جو آئینی حقوق حاصل ہیں، تو وہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک منتخب اور آئینی وزیر اعظم کو جو حقوق حاصل ہیں، جو آئین اس کو اختیارات دیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جس شخص کی یہاں بات ہو رہی ہے، عمران خان صاحب، نہ وہ آئینی وزیر اعظم ہیں نہ وہ منتخب وزیر اعظم ہیں، بلکہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو نواز شریف کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر آج وزیر اعظم کی کرسی پہ قابض ہے۔ اس کو قابض کہیں گے، اس کو سلیکٹڈ کہیں گے، لیکن آپ اس کو نہ آئینی وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں نہ منتخب وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ مینڈیٹ ہے عوام کا، نہ ان کے پاس عوام کا ووٹ ہے، نہ ان کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی آئینی حیثیت ہے۔ ہاں، ایک شخص جو کہ وزیر اعظم کی کرسی پر قابض ہے، وہ بجائے اس کے کہ آئین اور قانون کے تحت معاملات کو چلاتا ہو، وہ جادو، ٹونا، جھاڑ پھونک، حساب کتاب کے ذریعے ملک کو چلا رہا ہے۔ 22 کروڑ کے ملک کو وہ چلا رہا ہے، اور جس ملک میں اہم ترین تقرریاں، ان تقرریوں کی میں بات کر رہی ہوں جن کا پاکستان کی سلامتی سے ڈائریکٹ تعلق ہے، جو شخص ان ملک کی اہم ترین تقرریاں جو ہے وہ جادو ٹونے سے کرتا ہو، جنات بجائے وزیر اعظم کے جنات وہ تقرریاں کرتے ہوں، جنات ٹائمنگز طے کرتے ہوں، یا پھر وہ جس کو طوطا فال کہتے ہیں وہ نکال کے کرتے ہوں، تو پھر اس ملک کا دنیا میں تماشا بننا جس طرح اب بنا ہے، اداروں کا تماشا بننا، پھر اس میں ہمیں کوئی میرے خیال ہے اس میں کوئی حیرانگی کی، اچنبے کی بات نہیں ہے۔
اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اتنا ہی ان کا جادو ٹونا سکسیسفل ہے، حساب کتاب سکسیسفل ہے، وہ جو جنتر منتر جس کو کہتے ہیں وہ سکسیسفل ہے، تو وہ عوام کی بھلائی کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوتا؟ وہ جو جنات کی اسسٹنس ہے یا جنتر منتر جو ہیں وہ صرف اہم ترین تقرریاں کرنے کے لیے ہی کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ وہ اس چیز کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوتے کہ عوام سے مہنگائی کا بوجھ کم کیا جائے؟ عوام کا اگر اتنا ہی کامیاب ہے وہ طریقہ کار تو وہ پھر آٹا سستا کرو، اس سے چینی سستی کرو، اس سے پیٹرول سستا کرو، اس سے ڈیزل سستا کرو، اس سے اپنی کارکردگی کو بہتر بناؤ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نہ اپنے آئینی اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے، نہ یہ وزیر اعظم کے اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے، نہ یہ کسی جمہوریت کا مسئلہ ہے، نہ کسی جمہوری اصول کا مسئلہ ہے، نہ ہی یہ کوئی آئینی کردار کا مسئلہ ہے۔ یہ اپنی ذات کو اور اپنی حکومت کو چند دن اور مہلت دینے کا نسخہ ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی، پوری قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے پورے ملک کو ایٹ اے گرائنڈنگ ہالٹ آپ لے آئے ہیں۔ پورا ملک اس وقت بند ہے، اداروں کا ملک کا تماشا بن چکا ہے، صرف اس لیے کہ ایک شخص کو آپ نے ریٹین کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کی حکومت چلاتا ہے، وہ آپ کے اپوننٹس کو کے لیے اکھاڑ پچھاڑ کرتا ہے۔ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیا معاملہ درپیش آ گیا؟ کیا قوم کو آپ نے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان حرکات اور سکنات کا قوم کو علم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کل پڑھ رہے تھے کہ وزیر اعظم کا آئینی حق ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، آج آپ کو ووٹ کو عزت دو یاد آ گئی ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو نواز شریف بننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نواز شریف جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر میدان میں آیا تھا تو وہ منتخب وزیر اعظم تھا، وہ آئینی وزیر اعظم تھا، وہ عوام کے ووٹ سے آیا تھا، وہ ایک بہت لمبی جد و جہد طے کر کے آیا تھا، اس کی ایک بہت بڑی آئینی اسٹرگل تھی جو اس کی ذات کے لیے نہیں تھی، اس کی ذات کی اس نے قربانی دی، اس نے اپنی حکومتوں کی قربانی دی، لیکن آئین کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اور وزیر اعظم کے آفس کی عزت کے لیے اس نے اپنی حکومتیں قربان کر دی۔ اور اس طرح کی جو سٹیٹس ہے وہ اچیو کرنے کے لیے، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کے لیے آپ کو جیلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، آپ کو میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کہنا پڑتا ہے اور پھر اس پر قائم رہنا پڑتا ہے، آپ کو اٹک قلعے میں جانا پڑتا ہے، آپ کو جلا وطنی برداشت کرنی پڑتی ہے، آپ کو جھوٹے کیسز برداشت کرنے پڑتے ہیں، آپ کو جھوٹی سزائیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، آپ کو جیلوں میں جانا پڑتا ہے، آپ کو ہیوملیشن برداشت کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنی بیٹی کو جیل میں جاتا ہوا، کسی بے گناہ بیٹی کو جاتا ہوا دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ عمران خان صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی سیاسی پہچان کیا ہے، ان کا سیاسی تشخص کیا ہے؟ ان کا سیاسی تشخص اور ان کی سیاسی پہچان اور ان کا سیاسی تعارف جو ہے وہ ہے منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنا، منتخب حکومت اور منتخب وزیر اعظم کے آفس کے باہر 120 دن کا دھرنا دینا، 126 دن کا دھرنا دینا اور کہنا کہ وزیر اعظم کو میں گلے سے گھسیٹ کر نکالوں گا، اور لوگوں کو یہ بتانا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، اور اس کے بعد نواز شریف کے مینڈیٹ کو چھیننا اور اس پر قابض ہو جانا عوام کے اختیار کے اوپر، ووٹ کی حرمت کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا، عوام کے ووٹ کی پرچی کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا، سازش کرنا، آپ کی تو پہچان یہ ہے۔ تو آپ کا اصول سے، آپ کا جمہوریت سے، جمہوری جد و جہد سے، ایک آئینی وزیر اعظم کے اختیارات سے، اس کی عزت سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو نواز شریف بننے کی تو کوشش بھی نہ کرنا، اور شیر کی کھال پہننے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا۔ ایک سیکنڈ، اور پھر آپ کہنا چاہتے ہیں یہ؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کی جو پوری سیاسی جد و جہد ہے پچھلے 8-10 سال کی، وہ جمہوریت کے خلاف سازش سے عبارت ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ بدترین نالائکی، نااہلی
کرپشن سکینڈلز کے بعد اگر آپ کو یہ اپنی فیس سیونگ نظر آ رہی ہے کہ آپ اس میں سیاسی شہید بن جائیں گے تو یہ نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، نہ عوام یہ ہونے دے گی نہ ہم یہ ہونے دیں گے. آپ کو عوام کے اوپر آپ نے پچھلے 4 سال میں جو مظالم ڈھائے ہیں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو عوام کے ووٹ کو کچلنے کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو اپنی سازشوں کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو اتنے بڑے بڑے نالائکی کے، نااہلی کے، کرپشن کے سکینڈلز کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو پاکستان کو تاریخی قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبانے کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو ان تاریخی قرضوں کے باوجود پاکستان میں ایک اینٹ ایک پروجیکٹ نہ لگانے کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو پاکستان میں 22 کروڑ عوام کے اوپر مہنگائی، لاقانونیت کا عذاب لانے کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ اس وقت اس ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو پوری دنیا میں پاکستان کو رسوا کرنے کا، بدنام کرنے کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اور نواز شریف صاحب جب عوام کی خاطر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر پاکستان میں نکلے تھے، اب عوام کے اندر نکلے تھے، تو ان کے نعرے کو پذیرائی اس لیے ملی تھی کہ ان کے پیچھے ایک سٹرگل تھی اور کارکردگی تھی جس میں 5.8 پہ گروتھ تھی. دنیا میں پاکستان کا نام ہو رہا تھا، سی پیک آ رہا تھا، ملک ترقی کر رہا تھا. تو آپ کے پاس تو یہ سب نہیں ہے. اور اگر آپ اس بدترین کارکردگی کو چھپانے کے لیے اس وقت کوئی ایسا نعرہ نواز شریف کی تقلید میں لگانا چاہتے ہیں تو آئی ایم سوری، یہ اب نہیں چلے گا انشاءاللہ. ایک منٹ ایک سیکنڈ، ایسے نہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ غیر آئینی جو انسان جس کا نام عمران خان ہے وہ آئینی اور منتخب وزیر اعظم نہیں ہے، اور وہ آئین کو روند کے آیا ہے، وہ آئین کا مجرم ہے. اس کو وہ جواب دینا پڑے گا پہلے. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کی 2 بڑی جماعتیں ہیں. ایک سیکنڈ. میڈم یہ بتا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں میں کرنا اور نہیں ہوں، نیا آرڈیننس آیا ہے، کیا یہ سمجھا جائے گا؟ میں مطیع اللہ جان صاحب آپ کی بات میں تھوڑا ایڈ بھی کرنا چاہوں گی کہ نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ نون کی جو جدوجہد رہی ہے وہ عمران خان جیسے شخص کے خلاف ہے، بلکہ اب مسلم لیگ نون عوام کے ساتھ مل کے یہ جدوجہد کرنا چاہتی ہے کہ آئندہ کوئی شخص بھی عمران خان کی طرح مہرہ بن کر سامنے نہ آئے، اور اس قسم کی ڈیموکریسی سے، جس کو ڈیموکریسی کا چہرہ بتایا جاتا ہے، اس سے عوام کو ہمیشہ کے لیے نجات ملے. اور منتخب وزیر اعظم کا جو سٹینڈ ہوتا ہے، جو نواز شریف صاحب کا سٹینڈ تھا اور ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، اس کے پیچھے عوام کی طاقت ہوتی ہے. تو نوکری اور چاکری کرنے والے کو صرف نوکری اور چاکری ہی کرنی چاہیے. اس کو نواز شریف کی صورت اختیار کرنے کی میرے خیال ہے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ مزے کا خیز لگتے ہیں ایسی باتیں کرنے میں. ایک منٹ ابھی ان کا سوال ختم ہو جائے. میڈم جو میں نے بات کی نیب آرڈیننس کی، کیا آپ نیب آرڈیننس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ اور اگر شہباز شریف نے حکومت سے اتفاق کر لیا، آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہ میں پارٹی اس کا جواب دے گی. جی میڈم یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کی 2 بڑی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور جے اے آئی. ووٹ کاروان کے معاملے پہ اختلافات ہیں جس پہ نون لیگ کی نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. صرف فائنل فیصلے کا انتظار ہے. پی ڈی ایم میں اب جتنی بھی جماعتیں شامل ہیں سب ایک ایجنڈے پہ ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. قیوم صدیقی صاحب ایک سیکنڈ، ایسے نہیں قیوم صدیقی صاحب آپ بات کریں. ایسے نہیں ہو سکتا بھائی. ایک منٹ چلے آپ قیوم صدیقی صاحب آپ جو ایجنسی خفیہ ہو اور اس کے معاملات چوک چوراہے میں زیر بحث آنے لگ جائیں، اس سے پاکستان کی کس قدر سستی دیکھتے ہیں آپ؟ جب آپ جنات کے ذریعے یہ سب کچھ کریں گے تو پھر تو یہی ہوگا. قیوم صدیقی صاحب بات کریں. آج آپ کے وکیل جو ہیں عرفان قادر صاحب، انہوں نے نیب سے یہ کہا کہ وہ ڈاکومنٹ دکھا دیجئے جس سے مریم نواز بینیفیشل اونر ثابت ہوتی ہے. لیکن آپ کی جو گزشتہ درخواست تھی جس میں جنرل فیض کا ذکر تھا پولیٹیکل انجینئرنگ کا، اس پر انہوں نے کچھ بھی کہنے سے اعتراض کیا ہے. یہ مصالحت ہے یا لیگل حکمت عملی؟ میرا خیال ہے کہ
मेरी दरख्वास्त जो है वो उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, उसमें मैंने खोल खोल के एक एक चीज़ बयान कर दी है। तो मुझे जो समझ आ रही थी, वहाँ दूर मैं बैठी थी, मुझे सही आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे जो समझ आ रही थी वो ये थी कि वो इस मेरी दरख्वास्त को और नैब की अपील को साथ साथ चलाना चाहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो जब मेरी दरख्वास्त पे बहस शुरू होगी, जब वो बहस को ओपन करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने। अभी तो आज तो टेक्निकलिटीज़ की बात हो रही थी, मैं यहीं खड़ी हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। और ये भी मैं बता दूं कि अगर मुझे कोई दूसरी दरख्वास्त भी देनी पड़ी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इस्टेब्लिश करने के लिए, उस पे खड़े रहने के लिए, तो मैं वो भी दूंगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराऊंगी। मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है नौशीन, मैंने आपको दे दिया है कि ये अगर अपने आप को हुकूमत अपनी बचाने के लिए हो रहा है और अगर आपकी टाइमिंग ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि जिन्नात कुछ कह रहे हैं और आपका हिसाब किताब कुछ कह रहा है, तो ऐसे लोगों पे समझ नहीं आती कि इंसान हंसे या रोए कि ये कोई छोटा मुल्क नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है और 22 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला, इस मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा वाइटल और इम्पोर्टेंट फैसले हैं, अगर वो इस किस्म के तरीक़ों से होंगे तो इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़। मैडम, वोट को इज्जत दो की आप बात कर रही हैं, एक हफ्ते से एक अहम अदारे की सरबराही का जो मामला है वो अटका हुआ है, इस पर आप इमरान खान के मौक़िफ़ की हिमायत करेंगी? मैंने जो बात करनी थी मैंने कर दी। आपने जो बात की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, ये 2016 में हुई थी, आप 5 साल बाद उस मामले को हाई कोर्ट में लेके आइए। मैडम, 5 साल का इंतजार आपने क्यों किया? आपकी तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। मैडम, आपने सॉरी, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। ये जो वाक़या हुआ था जिसको मैंने अपनी दरख्वास्त में कोट किया है, ये 2018 की बात है। 2018? जी नहीं, ये मेरे केस से मुतालिक है। इलेक्शन में जो हुआ वो पूरे कौम के सामने है। मुझे उस वक्त सज़ा हो चुकी थी और सज़ा के बाद ये बात सामने आई, मेरी सज़ा के बाद, वर्डिक्ट के बाद ये बात सामने आई, प्रॉबेबली जब मैं जेल में थी, तो उस वक्त ये बात सामने आई। तो फिर मुझे अब अपील के ज़रिए ये सारे हक़ाइक़ एक रेलेवेंट मौके के ऊपर सामने रखने थे, मैंने रख दिए। आखिरी सवाल। आपने दरखास्त में कहा है कि शौकत सिद्दीकी साहब को और डीजीपी साहब को बुलाया गया अदालत में। जी, आपकी दरखास्त में पॉइंट नंबर 22 है कि बेनज़ीर भुट्टो को भी इस तरह का लीड दिया गया था ऑडियो स्कैंडल में। उसमें जस्टिस कयूम और उस वक्त के एहतसाब कमीशन के चेयरमैन थे सेनेटर जो अब आपके रिलेटिव भी हैं, उनकी ऑडियो लीक हुई थी सेनेटर सैफुर रहमान साहब की और उस वक्त के जस्टिस कयूम की। अगर अदालत जुनैद सफदर के अब फादर इन लॉ को बुलाती है तो वो आएंगे और आप इस चीज़ को कंडेम करेंगी कि उस तरह की जो ऑडियो लीक हुई थी कि बेनज़ीर को 7 साल बहुत शुक्रिया। एक तो उसका फैसला हो चुका हुआ है, दूसरा मेरे केस से मुतालिक मुझसे बात करें आप कहीं। थैंक यू।